منافقت اور چاپلوسی، مخالفت، اونچے ہتھ کنڈے، یہ سارے معاشرے کو پیچھے لے کر جاتے ہیں۔ آج تک ہم اپنے کس لیڈر کے پیچھے اس حد تک کھڑے رہے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر کہ وہ اگر اس نے بات کی ہے تو وہ بات منوا کر چھوڑے۔ یہ جو سیاسی قائدین جو اعلیٰ احکام تک ہماری آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، یہ اس ٹائم تک کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ تنہا کھڑے ہیں۔ اور ان کی طاقت، موٹیویشن، ہمت، کرج، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ عوام ہوتی ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کے لیڈر دیکھے تو پوری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو، تو پھر وہ جب بات کرتا ہے تو پھر بات منوا کے ہٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می عادل احمد۔ ہمارا معاشرہ بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے، اس میں سے بنیادی مسائل جو ہیں وہ ان میں نمبر 1 پہ جو ہماری سڑک ہے وہ ہے، اور اس کی آواز مختلف گروپس کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائی گئی، مگر انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک کو میں سامنے رکھتا ہوں اور آپ ساروں کی توجہ اس طرف میں دلاتا ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں، یہ اس وقت تک کوئی کام ہمارا نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنا انٹرسٹ شو نہیں کریں گے، ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف ان کو ووٹ دینا تھا اور اس کے بعد یہ خود آ کے ہمارے جو معاشرتی ترقی ہے اس میں حصہ لیں گے، ہمارے کام کریں گے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اوپر 2 سے 3 ذمہ داریاں آ جائیں تو ہم کال ریسیو کرنا تک جو ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے کہ جی ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو فالو اپ کرنا ہوتا ہے وہ عوام کو کرنا ہوتا ہے۔ گرو کرنے والا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے وہ سیاست کو سیاست کی حد تک ہی رکھتے ہیں۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے، کوئی ایک نمائندہ منتخب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ کھینچا تانی نہیں کرتے، بلکہ وہ سارے اپنے معاشرتی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارا معاشرہ سہولیات سے بالکل محروم ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سیاسی چپلوسی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ دوسرا بندہ اس پارٹی کا، اس سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کام کرتا ہے تو سٹے کروا دیا جاتا ہے، یا پھر اور کھینچا تانی یہ لگا رہتا ہے، اور مخالفت انتہا کی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور جب مخالفت آپ کی انتہا کی ہوگی تو پھر آپ کے کام نہیں ہوں گے۔ وہ معاشرے بہتر ترقی کرتے ہیں جو ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں۔ اب اسٹرانگ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسٹرانگ اپوزیشن پریشر ڈالتی ہے حکومت کے اوپر اور حکومتی نمائندوں کے اوپر کہ وہ ہمارے کام کرے۔ یہ رول ہوتا ہے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا، مگر ہم اس رول کو کسی دوسری طریقے کے ساتھ ہی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سڑک کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، اور بہت ساری ڈیبیٹس ہو بھی رہی ہیں۔ میرا خود سے اور آپ ساروں سے یہ سوال ہے، ہم نے کتنا فالو اپ کیا اس روڈ کے کام کو لگنے کے لیے؟ اگر ٹھیکیدار کام نہیں کر رہا، اگر انتظامیہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، وہ کام نہیں کر رہی، تو کیا ہم نے ان ساری چیزوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمارا رول کیا ہے؟ کیا ہم فقط تقریر کرنے کی حد تک ہی محدود ہیں، یا پھر ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی اور اس کمپین کو عملی جامہ نہیں بنایا؟ اگر عملی جامہ نہیں بنایا تو اٹس مین کہ ہم لوگ جو ہے ان تمام تر چیزوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہی رہیں گے۔ تو گزارش ہے کہ ہمیں آگے نکلنا ہوگا، اور آگے نکل کر اپنے جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کی ہمت بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ جو سیاسی قائدین جو اعلیٰ احکام تک ہماری آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، یہ اس ٹائم تک کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک یہ تنہا کھڑے ہیں۔ اور ان کی طاقت، موٹیویشن، ہمت، کرج، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ عوام ہوتی ہے کہ جب وہ پیچھے مڑ کے لیڈر دیکھے تو پوری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو، تو پھر وہ جب بات کرتا ہے تو پھر بات منوا کے ہٹتا ہے۔ آج تک ہم اپنے کس لیڈر کے پیچھے اس حد تک کھڑے رہے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر کہ وہ اگر اس نے بات کی ہے تو وہ بات منوا کر چھوڑے۔
ہم لوگ فقط بات کرنے کی حد تک لیپن کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا اپنا ہم رستہ دیکھتے ہیں، اور ہماری ترقی، ہماری کمپین ساری وہیں کی وہیں رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے نہیں جاتا۔ متحد ہونا ہے، اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے، وہ بھی کس حد تک کہ آپ کے معاشرتی ترقی کے لیے منافقت اور چاپلوسی، مخالفت، اونچے ہتھ کنڈے، یہ سارے معاشرے کو پیچھے لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر آج تک ان ہی چیزوں کے جو ہے وہ چرچے رہے ہیں، انہی چیزوں کا جو ہے رواج رہا ہے، دور دورہ رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل، اپنے بھائیوں سے، کہ ہم سارے مل کر کنونس کریں ایسے جتنے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ نظریہ رکھتے ہیں، جو اس ترقی کے لیے یا اس سڑک کے معاملے میں، تو ان کو کنونس کر کے اس تحریک کا حصہ بنائیں، کسی ایک لیڈر کے پیچھے ہم کھڑے ہوں۔ ان لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے، یہ ووٹ برادرزم کی بنیاد پر نہیں دیا، کوئی سیاسی چپلوسی کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ اس ووٹ کے پیچھے جب ان لوگوں نے ووٹ مانگا ہم سے اور ہم نے ان کو ووٹ دیا، اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد آپ کو اور مجھے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یاد خود کرنے اور ان کو یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے یہ مسائل آج تک کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، اور کس قدر جو ہے انہوں نے ہمارے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ان کے پیچھے ہم نے کتنا فالو اپ کیا ہے ان کا۔ ضروری ہے کہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک باقاعدہ جاندار کمپین کی جائے، اور اپنے سیاسی قائدین کی طاقت بنی جائے، آواز بنی جائے، حوصلہ بنا جائے، تاکہ وہ ہماری آواز نہ صرف اعلیٰ حکام تک پہنچائیں، بلکہ جو ہماری آواز ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے میں یہ مدد کریں ہماری، اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ ان محرومیوں سے جو ہے وہ آزاد ہوگا، ہماری معاشرتی ترقی جو ہے وہ شروع ہوگی۔